لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ تمام احباب نئی ویب سائٹ اور سیکیور ری انیکس کے بارے میں اپڈیٹ کے لیے بڑی شدت کے ساتھ منتظر ہیں۔ میں چونکہ آئی ٹی ٹیم کے آخری جواب کا منتظر تھا اور جیسا کہ وعدہ تھا کہ وہ فائنلی اپنا کام کر لیں تو پھر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ تو جیسے ہی اپڈیٹ آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ان تمام احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے، ملک نوید صاحب کی طرف سے، سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اور بالخصوص سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی طرف سے بے حد مشکور ہوں، جو انتہائی صبر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارا ساتھ دیا، آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ تمام احباب کی محبتوں اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپڈیٹ دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت صورتحال گروپس میں چل رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ گروپس ایسے ہیں کہ ایک گروپ میں سے آگے سینکڑوں گروپس فردر کریٹ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ انڈے بچے دے رہے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق ایک ہی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ وہاں پہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہم سب کو، جو بھی اس میں ملوث ہے، ان کا پیچھے جو بھی ایجنڈا ہے، وہ ذاتی ایجنڈا ہے، وہ کوئی انا ہے، وہ کوئی ضد ہے، کوئی بدلہ لینے کی حس ہے، کیا ہے وہ میں رب پہ چھوڑتا ہوں اور آپ سب پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کیجئے گا، لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے تاکہ ہم کبھی زندگی میں پازیٹیولی سوچنا بھی شروع کریں۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، میری ویڈیو ممکن ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، برداشت کیجیے گا۔ اگر معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سنیے گا، ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو پھر دوسری دفعہ سنیے گا، لیکن ٹھنڈا پانی پی کے تسلی کے ساتھ، اور غور کیجیے گا کہ میں آپ سے کیا گفتگو کرنے لگا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جس وقت یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے بی فار یو کو کب جوائن کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا میری کتنی ٹیم ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا بی فار یو سے کتنا کمایا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بارہا میں اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ صرف ایک وعدہ تھا کہ وی آر بردرز، اور اس شخص نے کہا تھا کہ میں ان 5 لاکھ لوگوں کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ نے اس کو ثابت قدم رہنے کی توفیق دی، اس نے نہ کل پیٹھ دکھائی نہ آج پیٹھ دکھائی ہے۔ جو کچھ اس نے سہا آج دن تک سہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ وجہ تھی میرے ساتھ کھڑے ہونے کی، اور ریزن یہ تھی کہ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ 5 لاکھ خاندان ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر خراب ہو، میری آخرت برباد ہو اور لوگ مجھے کسی اور نام سے پکاریں، لہٰذا میں ہر طرح کے حالات کو فیس کروں گا اور ان کی امانتیں میں ان کو لوٹاؤں گا۔ یہ وہ باتیں تھی کہ ساتھ کھڑا ہوا، الحمدللہ۔ جو سوچا ایک اجتماعیت کی سوچ رکھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ذاتی سوچ میرے یا ملک نوید کے ذہن میں آئی ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی میٹنگ ہوئی تو سب سے پہلا حلف ملک نوید نے خود دیا کہ یہاں کوئی ذات کی بات نہیں کرے گا، یہاں پہ اگر بات ہوگی تو وہ صرف ان لاکھوں خاندانوں کی ہوگی۔ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، جو واقفان حال ہے ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے
باقی جتنے منہ اتنی باتیں، کسی کا منہ نہیں پکڑا جا سکتا، کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ آج سے کچھ دن پہلے تک میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے مختلف جو ہے وہ پیغامات سنے ہوں گے۔ میں انتہائی مشکور ہوں غفار بھائی کا، فیصل بھائی کا، خالد فاروق بھائی کا، سید قمر زیدی صاحب کا، جاوید بھائی کا، کہ چند دن پہلے وہ مطمئن تھے اور ہمارے ساتھ تھے، اور ایون کہ آپشن بی میں ساتھ چلنے کا انہوں نے کہا، ویب سائٹ بھی ان کو دکھائی۔ پھر کل ان کا ایک وائس نوٹ بھی میری نظر سے گزرا اور میں نے اس کو سنا، اور میں نے اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جس میں انہوں نے، ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے، آٹومیٹک ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، اس کے کاغذات نہیں ہیں۔ تو میں نے اسی وقت اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا تھا کہ چونکہ سیکیور ری انیکس دیٹ از ناٹ دا پاکستانی کمپنی، وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، ملک سے باہر اس نے کام کرنا ہے، پاکستان سے باہر کام کرنا ہے۔ اور جو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جی وہ کیش باکس کے ڈالرز کا کیا ہوگا، تو وہ سب کو پتا ہے بھائی کہ جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے ہیں تو سیف الرحمان نیازی نے سب کو دے دینے ہیں، تو دیٹ از ناٹ دا ایشو۔ وہ جو آپشن رکھی گئی تھی 10% کی، وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی کام کرنا ہے، ان کے لیے ہے۔ اور جب میں انٹرنیشنل کی بات کرتا ہوں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں پہ ہے، لیکن اب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں جی فلاں ملک سے بھی کال آ رہی، فلاں ملک سے بھی کال آ رہی، فلاں ملک سے بھی کال آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ وہ ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انٹرنیشنلی کام کرنا ہے۔ اب آؤں گا میں کہ ہم نے کیا رول پلے کیا۔ جیسے ہی صاحب بھائی سامنے آئے، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ ریاض کے یوٹیوب چینل پہ جانا ہی نہیں ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ انہی دنوں میں بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی بتائیں تو کون سا چینل ہے آپ کا، ہم تو صرف یہ سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں راجہ ریاض کے چینل کا جسے کہتے ہیں وہ بائک آؤٹ کر دیں، تو ہمیں پتا چلا کہ آپ کا چینل ہے، ہم نے تو صرف آپ کے وائس نوٹ ہی سنے ہیں، تو ذرا چینل کا ایڈریس دے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ اب میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں، میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہوگی سب سے۔ جیسے ہی صاحب بھائی باہر آئے تھے تو ہم لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ صاحب بھائی نے ہمیں ایک آپشن دی کہ جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تب، ہماری طرف سے ایک آفر تھی، ایک سجیشن تھی کہ ایسا بھی پاسبل ہے آپشن بی کے والے سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنی ایفرٹ کی اور سیکیور ری انیکس سے مقصد یہ ہے کہ جو ان کا گروپ ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے ہماری بات کو آنر کیا، اور پھر 30 جون کا آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، اس دن کچھ فردر امینڈمنٹس ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ 14 ورکنگ ڈیز کے اندر یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب پہلی بات یہ کہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ تو میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں، نہ ملک نوید صاحب آئی ٹی پروفیشنل ہے، ایون کہ سیف الرحمان خان نیازی ہی از ناٹ پروفیشنل آف آئی ٹی۔ ہم صرف جسے کہتے ہیں نا موبائل یوز کرنا جانتے ہیں یا لیپ ٹاپ تھوڑا بہت چلا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا آئی ٹی سے کوئی دور سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ ہم ایسی دعوے کریں، ہم ایسی باتیں کریں، ہاں سسٹم کی پریزنٹیشن، سسٹم کی کیلکولیشن، سسٹم کی ایکسپلینیشن، یہ ہمارا کام ہے۔ اب طے کیا ہوا تھا میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں۔ سیکیور ری انیکس نے کہا تھا کہ جی انشاءاللہ ہماری سائٹ تیار ہو جائے گی، ہمارا بیک اینڈ پہ تمام چیزیں تیار ہوں گی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں۔ ایک تو ان کا وہ سسٹم ہے نا جو انٹرنیشنلی چلنا ہے، ایک وہ ہے جو بی فار یو کے جو فارمولے لگائے گئے کہ جی کیٹیگری 1 کون سا ہوگا، کیٹیگری 2 کون سا ہوگا، اور +2x والا کیا ہوگا، پھر اس کے اندر جو فریز ڈالرز ہیں ان کا کیا سین ہے، کار کمیٹی کا کیا سین ہے، چونکہ یہ ان کا ہیڈک نہیں ہے، یہ ہمارا ہیڈک ہے۔ لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ساری کی ساری کیلکولیشنز آئیں گی۔ آفٹر دیز کیلکولیشن
جس اماؤنٹ کو سیف الرحمان خان نیازی ویریفائی کرے گے، ذمہ داری لیں گے، آپ نے صرف وہ والے اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر دینے، اے والے جو ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اپنا سسٹم بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز غور طلب ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، گو کہ ان کو بہت مشکلات آئیں، یہ ساری ٹیکنیکلٹیز، کیا چیز پلس ہوگی، کیا چیز مائنس ہوگی، اس کے اوپر کون سا ایسا فارمولا لگے گا، کس طریقے سے یہ ساری ویریفیکیشن ہوگی۔ انہوں نے بیک اینڈ پہ انہوں نے ہمارے دیے ہوئے آئی ڈی اے پہ ہمارے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ انہوں نے اے ٹو زی اپنے اینڈ پہ جو ان کے کرنے والے کام تھے وہ انہوں نے مکمل کر لیے۔ جو پرانے نیٹ ورکرز ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو بیچارے آ گئے، غلطی سے آ گئے نا ایس آر جی میں، لیکن اب وہ پردھان منتری ہیں، اب وہ بہت بڑے گرو بھی ہیں، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان سے زیادہ تجربہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو ان کو چھوڑ کے میں باقیوں کی بات کروں گا جنہوں نے لائف میں کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی جو ہوتی ہے، اس کے جو امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس سسٹم کے اندر انٹر کیسے ہوگا، دیٹ از کالڈ جوائننگ، سائن اپ یا سائن ان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنلی یہ ایک رول ہے کہ اس کی کے وائی سی کی جاتی، یعنی کہ نو یور کسٹمر، اس کی پہلے تصدیق کر لی جائے کہ یہ بندہ کون ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کرتا ہے، اپنی ڈاکومنٹیشن دیتا ہے، اس کا اکاؤنٹ سیکیور ہو جاتا ہے۔ اب اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے، جوائن ہونے کے لیے، وہ جو ڈپازٹ دے گا اس کا پیمنٹ میتھڈ کیا ہوگا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا پیمنٹ میتھڈ کیا ہے، کون کون سے ذرائع سے کس طریقے سے وہ پیمنٹس اپنے ڈپازٹ کر سکتا ہے، اور کل کو جو اس کے پروفٹس بننے ہیں یا اس کے بونسز بننے ہیں وہ ان کو ودڈرال کس طریقے سے کروائے گا۔ تو رات جو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو تو الحمدللہ سیکیور ری انیکس نے اپنی طرف سے اپنا سارا کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ان کے اینڈ پہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب کوشچن از دس کہ ڈیلے کہاں پہ آ رہا ہے، کیوں ہوا ڈیلے۔ میں پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں یا وائس نوٹ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری بیڈ لک یہ کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک خلائی مخلوق، وہ مخلوق جو کسی کو نظر نہیں آئی آج دن تک، جسے قریب نہیں پھٹکنے دیا گیا، جس کے ہاتھ میں سارا کچھ دیا گیا، انہوں نے ڈیٹا تو سیو کیا لیکن ڈیٹے کو اس حد تک، وہ اتنا میسی ڈیٹا ہے یہ میسی ڈیٹا کو جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو احباب ہیں وہ یقیناً سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے جیسے جو احباب ہیں میں ان کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس ڈیٹے کے اندر اتنا کچرا ہے۔ اس کی وجہ، پہلے ایک ویب سائٹ بنی، پھر ڈیو ٹو اینی ریزن اس کو کسی اور ویب سائٹ پہ شفٹ کیا گیا، پھر اور پہ شفٹ کیا گیا، پھر وہ کسی اور پہ شفٹ ہوا، اور کیسے ہوا، گھنٹوں میں ہوا، اور جگاڑ فٹ کی گئی، کسی نے کیا اس میں لاجکس لگائیں، کسی نے کیا لگائیں۔ اب وہ اتنا، میں کیا کہوں، وہ اتنا گڑبڑ قسم کا ڈیٹا ہے کہ اس ڈیٹے کو ترتیب میں لانے کے لیے وقت برباد ہوا ہے، راتیں برباد ہوئی ہیں، دن رات برباد ہوئے ہیں کہ یا خدا یہ کیا ہے، اس کی ریزن۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں بھی ایک موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی یقیناً موبائل ہوگا یا لیپ ٹاپ ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ سپوز کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایم ہی یوز ہو رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پروگرامنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجکس نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی بس کوئی خدائی کوئی قدرت ہے کہ بس ہم بٹن پریس کریں گے تو ہم یوٹیوب پہ چلے جائیں گے، ہم بٹن پریس کریں گے تو واٹس ایپ کھل جائے گا، ہم بٹن پریس کریں گے تو ہم فیس بک پہ چلے جائیں گے یا کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے یا گوگل پہ چلے جائیں گے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یقیناً اس کے پیچھے ایک پروگرامنگ ہے،
پروگرامنگ کے پیچھے لاجکس ہوتی ہیں، فارمولے ہوتے ہیں. اب وہ جو خلائی مخلوق نے جو ڈیٹا چھوڑا، وہ ڈیٹا تو ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی لاجک نہیں ہے. جو پروگرامنگ والی جو فائل تھی، جو لاجکس والی جو فائل تھی، وہ ویسے ہی اڑا دی گئی ہے، یا وہ جان بوجھ کے اڑائی گی یا کیا کیا گیا. اب چونکہ سیکیور ری انیکس سے ہماری جو بات ہوئی تھی، ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ریڈی میڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کریں گے. انہوں نے کہا جی اگر ایسی بات ہے تو یہ تو 3 دن کی بھی مارنی ہے، وی کین ڈو اٹ. لیکن جب ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا اور جب انہوں نے اپنے سسٹم پہ اس کو رن کیا، تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ریزن کہ اس کے پیچھے وہ تمام لاجکس، وہ تمام پروگرامنگ، وہ تمام چیزیں نہیں تھی. وہ سمپلی ایک ڈیٹا ہے. قصہ مختصر یہ کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہمارا وقت جو ہے وہ برباد ہوا. اب یہ ڈیٹا کس نے پرووائڈ کرنا ہے؟ آبویسلی پاکستانی ٹیم نے کرنا ہے. وہ اس کے اوپر اب دن رات لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے، کون سی چیز کہاں سے اٹھاتی ہے، کون سی چیز کہاں سے اٹھاتی ہے، اس کے اوپر فارمولے بھی لگا رہے ہیں، اس کے اوپر لاجکس بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام جاری ہے. جیسے ہی یہ سارا کچھ ٹھیک ہوا ایز اٹ از، وہ ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ری انیکس کو ٹرانسفر کیا جائے گا. اب ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ تصویر کے 2 رخ ہیں. ادھر گروپوں کی صورتحال دیکھ لیں تو ہم پہ چڑھائی، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مقدر پیڑے، ادھر سے سیکیور ری انیکس کی طرف سے بھی ہم پہ ہی چڑھائی. وہ کہتے جی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو پچھلے سال سے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا تھا ذرا صبر کیجئے، انشاءاللہ شاید ہم کچھ کر لیں گے. تو ہم نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا، اور اب آپ نے ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں، ہم نے تو اپنے اینڈ پہ سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا. اب جو ڈیلے ہو رہا ہے، جو خرابی آ رہی ہے، وہ تو آپ کے اینڈ پہ آ رہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں اپنی سائٹ کو جو ہے وہ لانچ کرنا ہے اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں. قصہ مختصر یہ، ان کے بھی ترلے کیے. ریزن کہ بھائی اس بندے نے صرف پروفٹس دینے ہیں پاکستانیوں کو. اس سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا صبر کر جا، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا جی کتنا ٹائم؟ اب یہ بھی ایک بڑا ہی اہم کوسچن تھا. جب یہی کوسچن اپنی آئی ٹی ٹیم سے ہم لوگوں نے بات کی، انہوں نے اپنی ایک بات کی. میں اب آپ کو آئی ٹی ٹیم کے دیے ہوئے ٹائم کی بات ہی نہیں کروں گا کہ وہ انہوں نے مجھے کتنے دنوں کا ٹائم دیا ہے، کتنے عرصے کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. میں یہ روز روز کی جسے کہتے ہیں نا گروپوں کے اندر کہ جی ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شاید رب کی طرف سے بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے. وہ آنے والا وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا اچھائی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. کئی دفعہ آپ کے ہاتھ سے بھی ٹرین چھوٹی ہوگی، کئی دفعہ آپ کے ہاتھ سے بھی فلائٹس مس ہوئی ہوں گی، اور اس کا بینیفٹ آپ کو بعد میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کی ریزن کیا ہے. بس بھی نکل جایا کرتی ہے. اینی ہو، ڈیلے ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو آئی ٹی نے ٹائم دیا وہ ایک طرف ہے. میں اگر اب آپ کو ایک فکس ڈیٹ دوں اکارڈنگ ٹو آئی ڈی، تو سابقہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ بھی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکوں، مجھے شرمندگی ہوگی، ملک نوید صاحب کو شرمندگی ہوگی. لہذا ہم نے جو مشترکہ طور پہ جو ایک ڈیسیژن کیا ہے، آئی ٹی کو اس کا کام کرنے دیا جائے. ہم آپ کو ایک سنگل ڈیٹ دے رہے ہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. ایک بات، آخری بات، آخری بات. لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، پہلے کہا جا رہا تھا او جی 29 تاریخ کو آپ کو پتا ہے نا نیب میں پیشی ہے، اس وجہ سے ڈیلے ہے. اب کیا کہا جاتا ہے 6 سپٹمبر کو جی نیب میں پیشی ہے، اس سے پہلے تو پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. تو خدا کا واسطہ اس طریقے کے فتوے دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ریزن کہ سیف الرحمان خان نیازی تو صرف 2 طرفہ گارنٹر ہے بھائی کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو جن لوگوں کی لائبلٹی جو ہے وہ سیکیور ری نیکس لے رہی ہے اس نے ان کو پیسے پے کر دینے ہیں. کل کلاں کو خدا نہ کرے وہ کوئی ہینکی پینکی کرتی ہے تو پھر گارنٹر کون ہوگا؟ سیف الرحمان نیازی. اور سسٹم آن ہونے سے پہلے ایز پر کمٹمنٹ ایز پر آور پرومس اسٹیمپ پیپر بھی لکھا جائے گا جس کے اوپر وہ واشگاف الفاظ میں وہ اس کی گارنٹی اینڈ ایشورٹی دے گا جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے. اب میں بات کر رہا تھا 6 سپٹمبر کی. میکسیمم ٹائم میں ڈیٹ سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ ڈیٹ کب ہے، 6 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے. میں آپ کے ساتھ یا ملک نوید صاحب، میں چونکہ ملک نوید صاحب کے بارے میں کچھ احباب کو شاید آئیڈیا ہو، میں آپ کو انکشاف کر دیتا ہوں کہ اس شخص کا آپریشن ہوا ہے، وہ بیڈ پہ ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایون دین وہ ٹیلی فون پہ لوگوں سے رابطے میں، ایون دین ڈے ٹائم میں وہ آئی ٹی کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، رات کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے. ہماری طرف سے آپ کو ڈیٹ ہے 5 سپٹمبر کی. بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں 5 سپٹمبر کی، اور یہ ہمارا آخری وعدہ ہے. ریزن کہ آئی ٹی نے پھر کوئی ڈیلے کیا، پھر کوئی ایرر نکل آیا، پھر کوئی اس طریقے کی بات ہو، نہ ہم شرمندہ ہوں نہ آپ لوگ اپنی ٹیموں سے شرمندہ ہوں. گروپوں میں بار بار ایک بات کہی گئی کہ راج صاحب ایک ڈیٹ دے دے، ایک دن دے دے، تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے 5 سپٹمبر کی ڈیٹ اس لیے رکھی ہے کہ 6 تاریخ کو سیف الرحمان نیازی کی ڈیٹ ہے نیب میں. اگر ہم اپنے وعدے کی تکمیل نہیں کرتے ہیں تو 6 تاریخ کو اس نے بھی نیب کورٹ میں ہونا ہے، آپ بھی پہنچ جائیے گا بھائی. بڑی ایک صاف سی بات ہے. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو 5 سپٹمبر کا مطلب 5 سپٹمبر نہیں ہے. خدا کرے کہ ہمیں جن ایررز کا سامنا ہے، جس کچرے کا ہمیں سامنا ہے، وہ کچرا کل ٹھیک ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے اگلے 4 دن میں آپ کو بہترین جن احباب نے ویب سائٹ دیکھی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سسٹم ہے کیا. کچھ چیزیں میں نے شیئر بھی کی ہیں گروپوں میں، آپ نے دیکھی ہوں گی. آپ نے کہنا جی کیا کمال سسٹم کیا ہے، کیا زبردست قسم کی چیز تیار کی گئی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں 5 سپٹمبر کی، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد نہ تو ملک نوید آپ سے کوئی بات کرے گا، کوئی دلیل دے گا، نہ راجہ ریاض دے گا. پھر ہم نے ایک لفظ تک نہیں بولنا. میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں. انشاءاللہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میرے رب نے چاہا تو 5 سپٹمبر بڑی دور کی بات ہے. انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے بہت پہلے سیکیور ری نیکس جو ہے وہ انٹرنیشنلی لائیو ہو چکی ہوگی. اب مزید میں کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. وہ تمام احباب چونکہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو بات ہوتی ہے کہ وہ آج کے ہمارے فیصلے کا انتظار کرتے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرتے تو ماننے والی بات تھی. ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں. انہوں نے بہت پہلے ہی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی 3 اگست کی کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، پریس کانفرنس کرنی ہوگی، جو بھی انہوں نے بہرحال شیڈیول بنایا ہے. اور پورے پاکستان سے ماشاءاللہ بقول ان کے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد میں تشریف لائیں گے. تو میں ان سب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، موسٹ ویلکم بھی کروں گا. ریزن نیت ان کی بھی بری نہیں ہے، چونکہ دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے نا. ہو سکتا ہے اس میں کئی ایسے سورسفل لوگ ہوں، چونکہ جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کوئی عام مخلوق نہیں لگتی. وہ بقول غفار بھائی کے وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ بھی اس کے اندر ہیں. کیا پتا ہو سکتا ہے وہ 3 اگست کو بینک اکاؤنٹ سے اوپن کروا دیں اور ان لاکھوں لوگوں کی دعائیں لے لیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ان لاکھوں لوگوں کو ایز ارلی ایز پاسبل پیسے لے کے دے دیں. ادروائز
जीटी, परपाल, पे डायमंड, लासानी और पता नहीं किस किस कंपनी के साल के केसेस आज भी नैब में पेंडिंग है, ये पता सबको है। इवन देन नैब कोर्ट के सामने उनका एहतजाज करना ये उनका कानूनी और आईनी हक है, वो अपने उस हक को जरूर इस्तेमाल करें। हमारी दुआएं उनके साथ होंगी और मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक दूसरे के ऊपर जो गोलाबारी की जाती है ना, लफ्जों की गोलाबारी, खुदा रहा इसको छोड़ दे। एक दूसरे को इज्जत एहतराम से बात करें। इख्तिलाफ राय जरूर हो सकता है, इख्तिलाफ जरूर रखें, लेकिन इज्जत एहतराम के साथ। मैं उन लोगों के लिए दुआ गो हूं जो कल तक हमारे साथ थे, जो ये कहते थे कि बी, हमने भी ऑप्शन बी में ही जाना है, लेकिन आज नहीं, हमें, मैं कम से कम अभी तक नहीं समझ सका हूं। हो सकता है आपको कोई बात समझ में आ रही हो कि सडनली क्या हुआ। बात की जाती है ना कि जी मिस्टर कैन कौन है। भाई खुदा के बंदो, आपकी डिमांड एक है कि सैफुर रहमान से हमें गारंटी चाहिए है। जब उस चीज की इंश्योरेंस दे दी गई है कि वो गारंटी के लिए ना कल मुकरा था ना आज मुकरा है, ही इज रेडी टू गिव गारंटी, फिर कैन की किस चीज की गारंटी चाहिए आपको? कैन की गारंटी का जब टाइम आएगा हम उस वक्त बात करेंगे। कबल अज वक्त हमने भी वो सारी बातें करना छोड़ दी हैं। वो जब साइट लाइव होगी, जब सारी चीजें सामने आएंगी, ये बातें उस वक्त करेंगे। और ये बातें वो करे ना जिसने कोई इंटरनेशनली काम करना हो, जिसके कोई फ्यूचर के कोई स्टेक्स हो। भाई उसने तो अपने प्रॉफिट्स लेने हैं। इन प्रॉफिट्स का गारंटर कौन है? सैफुर रहमान न्याजी। वेरी सिंपल। तो वो गारंटी देने के लिए तैयार है। तो खैर, मेरी जिसे कहते हैं ये मैसेज काफी तवील हो गया। अगर किसी जगह पे कोई कमी कोताही रह गई है तो मैं मजीद फर्दर अपडेट कर दूंगा, इसको गौर से सुनिएगा। बाकी इन दिनों में मैं खुद भी, मुझे महसूस हुआ है कि मेरा ऐसा बिहेव नहीं रहा। मुझे भी इंसान कंसिडर करें, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है काम का। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाना देखते हैं, ना पीना देखते हैं। लिहाजा अगर मेरे किसी लफ्ज से, मेरी किसी बात से किसी भी दोस्त की अगर कोई दिल आजारी हुई हो गुज़श्ता दिनों में या आज या किसी भी वक्त, तो मैं सबसे दिल की अता गहराइयों से माजरत चाहूंगा कि इंसान हूं, गलती हो सकती है, खता का पुतला हूं। मैं ऐसे तमाम अहबाब से माजरत ख्वाह हूंगा कि मेरे अगर किसी लफ्ज, मेरे किसी जुमले की वजह से किसी भी शख्स की दिल आजारी हुई हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई चीज अपडेट करूं तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको किसी को कॉल मैसेज करने की जरूरत ही न पड़े। थैंक यू वेरी मच।